ہماری نوجوان نسل ایتھیسٹ ہو رہی ہے اور دعوت بھی جو تبلیغ کے ذریعے پہنچ رہی ہے مخصوص طبقے کو پہنچ رہی ہے نوجوانوں کو دعوت جو بیچارے صرف اچھی طرح گائیڈ نہ ہونے کی وجہ سے ایتھیسٹ اور نہیں میرے بھائی وہ اس وجہ سے ایتھیسٹ نہیں ہو رہے ہیں باقی بھی ایتھیسٹ ہی نہیں سمجھ لو وہ اس وجہ سے کہ آپ کا دین جو بابوں نے آپ کو دیا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو پیش کیا جائے. یہ جو کچھ ہوا سیالکوٹ میں اس کے بعد کوئی غیر مسلم مسلمان ہونے کا سوچے گا بھی ایک سٹیکر پھاڑنے کے اوپر آپ بندہ مارتے اور مارنے والے وہ ہیں جن کی مسجد کے باہر آپ یا اللہ مدد کا سٹیکر لگائیں بریلویوں کے میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں وہ پھاڑ آپ اہل حدیثوں کی مسجد کے باہر لبیک یا رسول اللہ کا سٹیکر لگائیں نہ پھٹے تو مجھے آپ آ کے پکڑ لیجیے گا اور جو آپ ویڈیو کہیں گے نا کہ یہ ویڈیو ہمیں تنگ کرتی ہے ڈیلیٹ کر دو میں کر دوں. جب آپ لوگ ایک دوسرے کے سٹیکر پھاڑے ایک دوسرے کے جلوسوں کے اوپر جیلم میں کئی سال تک شیعہ کا جب جلوس نکلتا تھا تو اوپر سے گرم پانی پتھر نمک اور مرچیں پھینکتے تھے. پاکستان میں کئی علاقوں میں پریکٹس ہے. جب آپ ایک دوسروں کے جلوسوں کو سٹیکرز کو برداشت نہیں کرتے ہیں آپ ایک کافر کو سٹیکر کے اوپر مار رہے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سٹیکر پہ کیا لکھا ہے نہ اس کو کوئی سے انٹرسٹ ہے. ہمیں اس طرح کی جو باتیں لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں تو ایتھیسٹ تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا یہ آپ ہمیں پرابلم بتا رہے ہیں ہم نے تو بہت پہلے پیش گوئی کی تھی کہ آپ کے بابوں کا جو دین آپ کو بتایا گیا ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم یا ایتھیسٹ کے سامنے اس سے ڈیفینڈ کیا جا سکے. ہماری آنے والی نسلیں عنقریب یا ایتھیسٹ ہو جائیں گی یا علمی کتابی ہوں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کہہ رہے ہیں نا ایتھیسٹ ہو رہے ہیں اس سے زیادہ لوگ علمی کتابی ہو رہے ہیں مسلم یعنی علمی کتابی آپ کو فرقہ نہ بنا لیجیے گا یعنی وہ فرقوں سے رہے یہ دنیا دار لوگ یہ پہلے بھی اسی طرح تھے. آپ کا جب واسطہ پڑتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پہلے یہ کون سے نمازیں پڑھتے تھے یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان تھے اللہ کے ہاتھوں نہیں تھے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نماز کو قائم رکھنا مشرکوں میں سے نہ ہونا. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے تھے. آپ نے مسلمان سمجھا ہوا تھا نا کہ مسلمان کی اولاد ہے اس طرح کرنے سے مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ پہلے بھی کوئی کنویشن والے مسلمان تو نہیں تھے. آپ ہوش کی عمر میں آئے اور انہوں نے اسلام کا جو بگڑا ہوا حلیہ دیکھا ہے اس کے بعد کسی ذی شعور شخص کو وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت اس حوالے سے دے کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرے لیکن یہ بہت دور کی بات ہے. دیکھیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. آپ کب تک لوگوں کو یہ کہانی کرائیں گے کہ اسلام سب سے بہترین دین ہے لیکن مسلمان سب سے برے ہیں ہمارا دین بہت اچھا ہے وہ کہیں گے یار اس دین کو چاٹنا ہے جس کی آؤٹ پٹ آپ جیسے یہ گلے سلے پھل ہیں. کافروں کو دعوت دینی ہے کافروں دعوت دے کے انہوں نے امن بھی برباد کرنا جائے سکون نال رہ رہے جے انہوں تو دنیا سکون نال رہن دیو. آپ ان کو یہ کہیں گے جی ہاں جی اسلام قبول کرو تو پھر تو تے ٹوکے چلاواں گے وہ کہنے کہ بھائی اتنے ہی رہن دو سن عدل و انصاف ہے وہاں امن ہے وہاں پر انسانی جان کی قدر ہے جانوروں کی قدر ہے یہاں انسانوں کی بھی قدر نہیں ہے. تو آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں مجھے تو کوئی یقین کریں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا. یہ جو پریزنٹ سسٹم ہے نا یہ پاکستان ایک سیکولر ملک ڈکلیئر ہو جائے نا تو اس سے بہتر ہوگا جو اس وقت کا مسلمان اس وقت یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں. کم از کم لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تو اجازت ہوگی نا. ہمارے لیے اس وقت زیادہ مواقع ہوں گے کہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں سے جتنے مولوی بیچارے جان بچا کے بھاگتے ہیں کن ملکوں میں جاتے ہیں جو سیکولر ملک. اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سیکولرزم کو سپورٹ کر رہا ہوں یعنی اس سے بہتر ہوگا.